کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں, جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا اعلیٰ درجہ ہے, شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں, پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پھٹ پٹی پر, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی, سادہ تھی. تو بھائی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے, آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں, آپ کے تو بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہیں, پھر جو کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے, ایک پیر صاحب نے نا, مرید نے دعوت کی, مرغے رکھ دیے, نہاریاں, اور وہ ایک پیر صاحب جو تھے اس کے جاہل پیر تھے, وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا, ہمارے نبی تو جو کی روٹی کھایا کرتے تھے, یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری, یہ کیا ہے یہ؟ تو حضرت نے فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ میرے لیے, آپ ان کے لیے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ. پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں, اور آپ کا اکاؤنٹ کون سا خالی ہے؟ آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے, ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے. یا تو سارا صدقہ کر دو, مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیٹھ جائے. پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا, تو کھاؤ بھی جو کی روٹی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی ہے, آپ کے کپڑے اچھے ہیں, آپ کے جوتے اچھے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں, کیونکہ آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے موت آ رہی ہے, اور آج آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگا ہوگا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, بڑی لگژری لائف ہے, ابے بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے, وہ بچایا ہوا بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے. اور علماء صالحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے, اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں, وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں, اپنی ذات پہ بھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. نبی کا ارشاد ہے کہ تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. بہت سی چیزیں پنجابی زبان نے حل کی ہماری, کھلا کھاؤ تے انجوائے کرو, ہاں اسراف نہ کرو, اپنی اوقات سے زیادہ خرچ نہ کرو. یہ قرآن نے منع کیا, جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو. ایسا نہ ہو کہ ایک روڈ اڑا دیا اور کل بھیک مانگ رہا ہے لوگوں سے, ضرورت جو ضروری خرچے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی, اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتوں کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکیں. اللہ اکبر. مہر کی رقم 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اچھا 2 نکاح ہیں, دوسرا بھی ہے, 2 عدد دولہا. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ریان مجیب بل سید مجیب احمد آپ ہیں, اور دوسرے دولہا اچھا وقار الدین عثمان. اچھا ماشاء اللہ. سندس مجیب بنت سید مجیب احمد, اور مہر کی رقم ہے 2 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ میں آگے اچھا سندس مجیب ول سعید مجیب احمد کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر میں وقار الدین عثمانی ول قطب الدین حقانی. عثمانی حقانی ہے, لکھا ہوا حقانی ہے یار, اس کو صحیح کرو بھائی. اجازت دی کہ ان سے نکاح پڑھاؤں میں, ٹھیک ہے آپ کی طرف سے. اچھا بھائی, دوسرے جو ہیں ریان مجیب ول سید مجیب احمد, اور دلہن کا نام سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ.
2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں دلہن کے وکیل یہاں کون ہیں جی؟ کہاں ہے جی؟ آپ نے اجازت دی ہے کہ 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ، ان کا نکاح میں ریان مجیب ول سعید مجیب احمد سے کروں. اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب وقار الدین عثمانی والقطب الدین عثمانی، میں نے 2 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سندس مجیب ول سید مجیب احمد سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. جناب ریان مجیب ول سید مجیب احمد، میں نے 2 تولے سونا اور 1 لاکھ روپے نقد. اس مہر میں آپ کا نکاح سیدہ ادیبہ شاہ بنت آغا سید افضل شاہ سے کیا. آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جزاک اللہ. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں نکاحوں میں برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں کی برکت اے اللہ ان دونوں جوڑوں کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف، انتشار، لڑائی جھگڑوں، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبت کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں خیر اور برکتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی، آپ ماشاءاللہ بہت مبارک کرے اللہ تعالیٰ. وہ تمیز کا کام ہے نا، تمیز والا کام. نکاح خاندانی لوگوں کا کام ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو. گلے میں شال ڈالتے ہیں تو کیا شال دوپٹے کے زمرے میں آتی ہے؟ شال ڈالنا جائز ہے بھائی. شال جو ہے نا وہ دوپٹے کے زمرے میں نہیں آتی. دوپٹہ آج کل دوپٹے کے زمرے میں نہیں آ رہا. خواتین جس قسم کا دوپٹہ پہن رہی ہیں وہ دوپٹہ ہے کیا؟ تو جو بھی جتنا پہن رہا ہے اس کو پہننے دو، اچھا ہے نا. تو اچھا ہی لگتی ہے شال، تو ہمارا کلچر ہے بھائی. ایک ہی تو اچھا کام کر رہا ہے وہ، اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہو رہا ہے. پہنا کرو، شادیوں میں شال پہنا کرو، اچھا لگتا ہے یاد. اچھا بھائی، یہ دونوں دولہاؤں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا ادھر جا کے گلے ملیں تاکہ ہمارا سوال جواب کا سیشن متاثر نہ ہو. مجھے ایک بات بتاؤ، آج کسی کو کہہ دیا جائے، کسی کو عشق ہو جائے نا، کہیں عشق، تو لڑکے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے. ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی کہتے کہ تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا تو تجھے یہ مل جائے گی، تو رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ کل سے ہی نیت کر لیں گے بھائی. اتنا بڑی قربانی انسان دے دیتا ہے. تو آپ کو جس سے عشق ہو گیا نا، جنت کی حور اس سے 100 گنا زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ اس دنیا
سے کروڑہ گنا زیادہ بہتر ہے. 100 تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا. تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا انسان. نفلی روزے تک نہیں رکھے جاتے, رمضان کے روزے پورے نہیں رکھے جا رہے آج کل لوگوں سے. تو وہی بات ہے, اللہ نے غیب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے, تو اگر اللہ وہ تھوڑا سا ہٹا دے تو دنیا میں اس کی تھوڑی سی مثالیں ملتی ہیں, بڑی سے بڑی لوگ قربانیاں دے دیں. تو سوچو آخرت میں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو تیار کیا ہے جن نعمتوں کو, وہ کیا ہوں گی. جزام بما کانوا یعملون. قرآن کہتا ہے جو تم کر رہے ہو نا اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو بدلے کے طور پر اللہ کیا کم دے گا؟ وہ تو جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں جنت کی نعمتیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ تہجد گزاروں کے لیے رکھی ہے, زنا اور شراب سے بچنے والوں کے لیے, نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے, شریعت کو مکمل فالو کرنے والوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. مفتی صاحب, منافق کی کتنی نشانیاں ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدے کا منافق, ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے, وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے, نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے. اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو, بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بخت سچ بول رہا ہے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے ہیں. تیسری بات, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اسے امانت دی جاتی ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں. وہ سمجھ رہے ہو؟ اور ایک چوتھی علامت, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈھمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑو تو مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے ہیں. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے.